الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آج بتانے والا ہوں ایک ایسا طاقتور عمل جو کالے علم سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرے، ایسا آسان اور زبردست نتائج کا حامل عمل جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دے، ایک ایسی طاقتور صورت جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل فوری حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے اس صورت کا عمل نہایت ہی اکثیر مانا جاتا ہے۔ گھروں میں ہو یا ہسپتالوں میں لا علاج مریضوں کا آخری علاج صرف یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، ان کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست مانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل جو بندہ اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھتا ہے، رب کریم اس کی زندگی میں آنے والے تمام تر مسئلے مسائل کو ختم فرما دیتا ہے۔ رزق کی تنگی سے پریشان حضرات اگر آج سے یہ عمل شروع کر لے، انشاءاللہ تنگی سے نجات ملے گی اور آسانیاں پیدا ہوگی۔ محترم دوستو، آج بتانے والا ہوں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو مالا مال کر دے، جو آپ کی زندگی سے ہر مشکل، پریشانی، ہر غم، درد کو ختم کر دے۔ پیارے دوستو، ہمارا وظیفہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ محترم دوستو، آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے، اور پیارے دوستو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور کس طریقے پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ اکثر احباب ویڈیو کو دیکھ کے بنا سکپ کر دیتے ہیں اور بہت ہی مجرب وظیفے سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اگر آپ بھی رزق کی تنگی، رزق کی مشکلات اور پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، پیارے دوستو اگر آپ کی کاروبار بھی رکاوٹیں، بندشوں نے گھیر رکھا ہے، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا، روز بروز آپ کا کاروبار نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے، یا اسی طرح آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بے اتفاقی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناچا کیا ہے، تو پیارے دوستو سورۃ الکوثر کو صرف ایک بار اس خاص طریقے پر پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں محبت، اتفاق اور اتحاد رہے گی۔ محترم دوستو، یہ عمل آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے سے آپ جو چیز مانگو گے، انشاءاللہ عمل ختم ہوتے ہی جب آپ دعا کرو گے، رب کریم آپ کے وہ مسئلے مسائل جس چیز کے حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ محترم دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر نہایت ہی آسان سی صورت ہے، اور اس صورت کا ورد جتنی بھی ہو، بندہ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل آپ نے فجر اور عصر کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی آپ جو ہے کسی بھی مسئلے کا شکار ہو، مشکل کا شکار ہو، مال اور دولت کی ضرورت ہو، اولاد کی حصول ہو، یا جو بھی آپ کا مقصد ہو، اور آپ سورۃ الکوثر کے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے نماز فجر کے بعد اسی ہیئت پر بیٹھ کر آپ دوستوں نے، مرد حضرات مسجد میں، عورتیں جو ہے وہ اپنے گھروں میں 51 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے۔ محترم دوستو، اول اور آخر آپ نے درود پاک کا اہتمام ضرور کرنی ہے۔ تاک عادت میں آپ نے درود پاک پڑھنی ہے، 1 مرتبہ، 3، 5 اور اسی طرح 7، 11 جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے درود پاک کا اہتمام کر لیں۔ اور درمیان میں آپ دوستوں نے 51 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پہلی بار جب آپ پڑھو گے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، سورۃ الکوثر جو ہے جب بھی آپ اس کا وظیفہ کریں تو آپ نے اس کا تلفظ اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے،
کیونکہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کیا کرے، تاکہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا معنی جو ہے مطلب صحیح ادا ہو۔ کیونکہ جب آپ ایک لفظ ٹھیک سے ادا نہیں کرتے تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ بولو گے کچھ اور آپ جو ہے اپنے مقصد کو لے کر اس لفظ کو بار بار دہراؤ گے، لیکن اس کا معنی مطلب غلط رہے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ ایک بار آپ سن لیجئے گا تاکہ اگر آپ کے کسی حرف میں کسی لفظ میں غلطی ہو وہ آپ ختم کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم دوستو، آپ نے 51 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے توفیل رب کریم تمام مخلوق کو روزی عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے تمام تر مالی مسئلے مسائل مشکلات حل ہوں گے۔ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ محترم دوستو، یہ وہ تسبیح ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی، اور وہ اس حال میں تھا کہ وہ خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت یہ بن چکی ہے کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح عطا کی، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آیا اور پھر کہنے لگا کہ دنیا اس قدر میرے پاس آنے لگی کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں رکھوں، کس طرح خرچ کروں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کرنی ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کرنی ہے۔ فجر اور عصر جو ہے پیارے دوستو بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت صبح کے فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں اور رات کے فرشتے جاتے ہیں۔ عصر کے وقت جو ہے آخری لمحے میں وہ رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں وقتوں میں ان اعمال کا اپنا معمول بناؤ گے تو سب سے پہلا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ آپ کے دن اور رات کے اعمال جو ہے رب کریم کے حضور پیش ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ان اوقات میں دعا مانگو گے، کیونکہ فجر کا وقت جو ہے اشراق تک، اس وقت میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم اس کو اپنی غیبی خزانوں سے روزی عطا کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح عصر کا وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ عصر کے آخری لمحے میں مانگی ہوئی ہر دعا رب کریم قبول کر دیتا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ چھوٹی سی تسبیح کا ورد فجر اور عصر کے بعد کرنی ہے، اور آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔